अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दारुसलाम और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DZ चैनल दारुसलाम ज़रूरी चैनल। नाज़रीन, आज हम लोग एक मरतबा फिर आए हुए हैं आपकी खिदमत में और आप लोगों से सिर्फ जो है ना एक रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान के महीने में लोगों का और पड़ोस का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही अजर देगा। नाज़रीन, आज यानी ये दूसरा मेरा वीडियो है और इसमें हम लोग आप लोगों को जो है ना रमज़ान के बारे में बातें बताएंगे कि जो जो वाक़यात हुए हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वो आप लोगों के साथ यानी हम लोग और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों, आज से कई साल पहले मिस्र में एक आदमी को कैंसर लग गया और उसी आदमी को कैंसर के बारे में मालूम नहीं था। बहुत अमीर आदमी था लेकिन उसको कैंसर के बारे में मालूम नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास गया, थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई, तो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको मालूम नहीं था कि आपको कैंसर लग गई थी। तो आदमी ने कहा कि पेशेंट ने कहा कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था। तो डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा कि अफसोस, आप बहुत ही चंद रोज़ के मेहमान हैं और आप इसी दुनिया से कूच करोगे। आदमी बहुत परेशान हो गया और अपने घर की तरफ जो है ना वापस हो गया और घर की तरफ आ रहा था। इतने में उसकी नज़र जो है वो एक दुकान पे पड़ी कि एक आदमी है, इंतज़ार करता है कि दुकान के बाहर के और दुकान में बीफ का दुकान था, यानी गोश्त का दुकान था और इंतज़ार कर रहा था कि शायद जो है ना यानी ये आदमी मुझे गोश्त दे देगा। नाज़रीन, जब उस आदमी की नज़र पड़ गई तो वो दुकान की तरफ चल गए और आदमी से पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में यतीम बच्चे हैं और रात को वो माँ से यही इल्तिजा कर रहे थे कि हम लोगों ने कितना अरसा हुआ है, हम लोगों ने गोश्त नहीं खाया हुआ है और गोश्त हम लोग को चाहिए, हम लोग गोश्त खाएंगे। आदमी ने कहा कि मेरे ख़ुद भी इतनी इस्तिताअत तो नहीं है, मैं ख़ुद भी गरीब आदमी हूँ, ख़ुद भी मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये आदमी जो ये बचा हुआ यानी जो लोग सफाई करते हैं तो ये मैं लेके जाऊंगा और उसी यतीम बच्चों को दे दूंगा। आदमी ने कहा कि यार, मैं तो वैसे भी मर रहा हूँ और इससे अच्छा है कि मैं इस आदमी का हेल्प करूं, क्योंकि मेरे ये फिर पैसे किस काम के आने हैं। तो उसने कहा दुकानदार से कि भाई, कसाई से कि आप मेरे लिए 5 किलो गोश्त दे देना। तो गोश्त वाले ने कहा कि कसाई ने कि सर, क्या आपके मेहमान आ रहे हैं? उसने कहा कि हाँ, मेहमान है और ख़ास मेहमान है, अच्छी सी गोश्त दे देना। और उस आदमी को जो बाहर खड़ा हुआ था उसको बताया कि भाई, तुम क्यों इधर खड़े हो, जाओ इधर से, कसाई ने कहा। तो आदमी ने जो जिसकी कैंसर थी उसने उसको कहा कि नहीं, इसको ऐसा नहीं कहो, ये मेरा मेहमान है। कसाई ने कहा कि ये आपका कैसे मेहमान है, ये तो गरीब आदमी है, इधर जो है ना खड़ा हुआ है, कहते हैं कि मुझे जो है ना यानी
جو آپ پھینکتے ہو گوشت وہ مجھے دے دو۔ تو امیر آدمی نے کہا جس کو کینسر تھا کہ نہیں، یہ تو میرے مہمان ہے، تم کیا بول رہے ہو، اس کو اچھا گوشت دیا کرو، جب ہی آتا ہے اب میرے حساب میں لکھا کرو، ابھی بھی یہ میرا مہمان ہے اور گوشت میں اس کے لیے لیتا ہوں۔ خیر علا کل حال اس نے کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے لے کے جاؤ، اور یہ ان یتیم بچوں کے لیے ہے، یہ اس کے لیے لے کے جاؤ۔ جب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کر کے چل نکلا، اور جب گھر پہنچ گیا تو اس کے گھر میں بہت سا سامان جو ہے نا آیا ہوا تھا، اور اس نے وہ یتیموں کو بھی گوشت دے دیا، تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہو گئے کہ انکل نے ہمارے لیے یہ چیز لایا۔ حالانکہ اس کی ماں کو معلوم تھا کہ یہ بھی ایک مسکین فقیر آدمی ہے، یہ کدھر سے لایا ہوا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے بھی کہا کہ شکریہ بھائی، آپ نے میرے بچوں کا خیال رکھا، اللہ آپ کا خیال رکھے۔ خیر علا کل حال دن گزرتے چلے گئے، اور ہر روز ایک نیا سامان ان لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا، نئے کھانے ان لوگوں کے گھر میں، دونوں گھروں میں ہوتے تھے، اور لوگ بہت خوش تھے اور اس آدمی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ دن جو ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا اس آدمی کو آپ 10 دن جو ہے نا زندہ رہو گے، 10 دن بھی گزر گئے، 15 بھی گزر گئے، 20 دن بھی گزر گئے۔ 20ویں دن پہ اس آدمی نے کہا کہ چلو یار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، چیک اپ کرتا ہوں۔ جب یہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر بہت خوش تھا، اور واپس آ کے اس آدمی کو مبارکباد دی۔ آدمی نے کہا کہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ تو مجھے مبارکباد دے رہے ہو، اور آج سے 20 دن پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مرو گے، آپ کا بس ٹائم خلاص ہے، آخری سٹیج ہے آپ کا کینسر کا، تو کیا ماجرا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ابھی تو آپ کو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو آدمی نے کہا کہ میں تو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں، کوئی دوائی نہیں لی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے؟ آپ کا آخری سٹیج تھا، 10 دن آپ کے باقی تھے، زیادہ سے زیادہ یعنی 12 دن ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ مذاق کر رہے ہو، آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس کسی کے پاس گئے ہوں گے۔ تو آدمی نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے پاس بھی، اللہ گواہ ہے، میں کسی کے پاس بھی نہیں گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے پھر کچھ عمل ایسا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہوگا، اور آپ کا یہ جو مرض ہے اللہ نے ختم کی ہوئی ہوگی۔ تو آدمی نے کہا کہ اور تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے صرف 10 دن باقی ہے، تو میں جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک کسائی کا دکان تھا، ادھر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور میں نے جب پوچھا اس سے تو اس نے کہا کہ اس نے پورا ماجرہ بتا دیا کہ ایسا آدمی تھا، وہ دوسرے کے بچوں کے لیے جو یتیم تھے کھڑا تھا، اور اپنا جو سپت پوشی ہے وہ خراب کر رہا تھا، اور کسائی اس کو بات کر رہا تھا بہت زیادہ۔ تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور دیکھا، تو جب اس آدمی کو میں نے دیکھا تو میں نے اس کو گوشت دے دیا یتیم بچوں کے لیے، اور اس آدمی کے لیے جو سفید پوش تھا۔ یہی 20 دن میں یہی کرتا رہا کہ وہ لوگ کے گھر پہ میں
سامان پہنچاتا تھا اور اپنا آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا، بس اس کے گھر کے سامنے نوکنگ کر کے اس کو سامان رکھ دیتا تھا اور میں نکل جاتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اللہ کے جو بندے تھے اس پہ احسان کیا، اللہ کے بندوں کے کا جو یتیم تھے اس کا مدد کیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرض خلاص کر دیا، ختم کر دیا، اور آپ الحمدللہ ابھی صحیح سلامت ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی خوشنودی اس میں حاصل کریں۔ رمضان میں اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے ہمسایوں کا اور غریبوں کا خاص خیال رکھیے۔ عرش والا آپ لوگ کا خیال رکھے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی جتنے بھی مشکلات ہو اللہ وہ حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نیک کی عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔